الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ تمام ناظرین کے لیے استقبال ہے البلاغ چینل کی طرف سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اور جدید سائنس کے تعلق سے ایک عنوان بگ بینگ کا ایک عنوان ہو چکا ہے، اور آج کا یہ عنوان جو ہے آپ کے سامنے وہ قیامت کے ہولناکیوں کے تعلق سے ہے۔ تو بگ بینگ کے بعد یہ دوسرا عنوان ہے، اور الحمدللہ آپ سب ناظرین کے لیے کم از کم ایک 15 سے 20 تک جو ہے یہ الگ الگ عنوانات ہیں قرآن مجید اور جدید سائنس کے۔ آپ تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ سیریز ایک کے بعد ایک دیکھتے رہیں، تاکہ آپ کو قرآن اور جدید سائنس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اذا الشمس کورت، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا کہ سورج کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر شمس، سراج، وہاج، دیا کہا گیا، یعنی اپنے خود کی روشنی ہے، اور چاند کو قمر، نور، منیر کہا گیا، یعنی بارڈ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ، وہ خریدی ہوئی روشنی ہے۔ یہ ڈفرینس تو میں بتا دیا ہوں۔ تو یہاں پر قیامت کے تعلق سے جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی وہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک ہیں۔ اس میں اذا الشمس کورت، یعنی یہ سورج جو ہے، سورج کو امامہ لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی پوری روشنی زائل ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا اور وہ بجھ جائے گا۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے جدید سائنس کے اندر یہ تحقیقات ہیں کہ سورج کی گرمی جو ہے 1.5 سے 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ 1.5 سے 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تقریباً یہاں سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور پر دوری ہے۔ سورج کی دوری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل تک ہے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے۔ تو اتنی دور سے یہ سورج کی روشنی یہاں پر پہنچ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورج کی گرمی کے بغیر نہ کوئی نباتات کے اندر کوئی غذا مینوفیکچر ہو سکتی ہے، نہ تو ہمیں ایک قطرہ پانی مل سکتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ہے جو سمندروں پر جب پڑتی ہے تو سمندروں کا پانی بھام بن کر اوپر اڑتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، بارش برستا ہے۔ تو مین جو ہے نا سورس جو ہے بارش کے لیے سورج ہی ہے۔ سورج کے بغیر پانی نہیں، اور سورج کے بغیر جو ہے نا کوئی غذا مینوفیکچر نہیں ہو سکتی، اور یہاں تک کہ سیڈ جو زمین کے اندر جو ہم بیج ڈالتے ہیں اس کو کیمیکل ریاکشن جب تک نہیں ہوتے سورج کی روشنی اور حرارت کے بغیر، کوئی بیج دنیا کے اندر ایسا آج تک پیدا نہیں ہوا ہے جو سورج کی روشنی کے بغیر جو ہے نا جرمنیٹ ہو سکے، باہر ہی نہیں آ سکتا سورج کی روشنی کے بغیر۔ تو یہ سورج کے فنکشننگ ہے۔ تو یہ سورج جب ختم ہو جائے گا تو پورے پلانٹس کا فنکشننگ بھی ختم ہو جائے گا، اور پورے بارش کا پروسیس جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی پوری لائف ختم ہو جائے گی۔ تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو اتنی دور پر اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے قیامت کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں آئیں، اس میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ قیامت کے آثار میں سے یہ ہے کہ سورج کے پردے پھٹ جائیں گے، سورج کے جو پردے ہیں پھٹ جائیں گے، اور سورج جو ہے نیچے آ جائے گا۔ پہلے معلوم نہیں تھا کہ سورج کے پردے کون سے ہیں کر کے۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں، خصوصی طور پر ڈاکٹر جارج گیمو اپنی کتاب دا برتھ اینڈ ڈیتھ آف دی سن، سورج کی پیدائش اور سورج کی موت، اس کے اوپر بہت تحقیقات کیا ہے ڈاکٹر جارج گیمو۔ تو وہ کہتا ہے کہ سورج کے اندر ایک گیس ہے جو ہائیڈروجن، یعنی ایک تیل جل رہا ہے، ہزاروں سال سے وہ ہائیڈروجن جل رہی ہے سورج کے اندر، اور وہ سورج کے اندر جو ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے، یعنی راکھ بن رہی ہے، یعنی تیل جو ہے ہائیڈروجن جل رہا ہے اور وہ ہیلیم میں یعنی راکھ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ پروسیس ہزاروں سال سے، جب سے سورج کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے آج تک یہ پروسیس چل رہا ہے۔ تو ڈاکٹر جارج گیمو کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہائیڈروجن کا جلنے کا اور ہیلیم میں تبدیل ہونے کا ایک دن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ all the thermonuclear reactions of the sun will be ceased and all the hydrogen that is completely converting into helium۔
وہ کہتے ہیں کہ تھرمو نیوکلیئر ریئیکشنز جو سورج میں جو جل رہا ہے ہائیڈروجن، یہ ہائیڈروجن جو ہے نا تیل جو ختم ہو جائے گا اور وہ ہائیڈروجن تیل جو ہے نا پورا ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس وقت پر جیسا کہ بھڑکیلا چراغ جو ہے نا یہ ایک دم بھڑک کے جو ہے بجھ جائے گا، اس طرح سورج ایک دم بھڑک کے بجھ جائے گا، جسے قرآن نے کہا اذا الشمس کوورت، سورج کا عمامہ لپیٹ دیں گے، سورج کی روشنی کو ہم زائل کر دیں گے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورج کے پردے پھٹ جائیں گے، اور آج سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کے بہت سارے پردے ہیں، اس میں ایٹماسفیئر ہے، کروموسفیئر ہے، ایٹماسفیئر، اوزون لیئرز، یہ سارے پردوں میں سے جو ہے نا سورج کی روشنی یہاں پر زمین پر فلٹر ہوتی ہوئی زمین پر پڑ رہی ہے۔ اگر یہ پردے نہ ہوتے تو 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ سورج کی روشنی جو ہے نا اگر زمین پر اگر وہ پردوں کے بغیر اگر پڑ جاتی تو کوئی لائف، کوئی جاندار چیز یہاں پر ایگزسٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پردوں کو رکھا ہے، آسمان و زمین اور سورج کے بیچ میں پردے حائل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 کے اندر، آسمان و زمینوں کو ہم نے پیدا کیا اور بیچ میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم نے پیدا کیا، یعنی بہت ساری چیزوں جو بیچ میں آسمان و زمین کے بیچ میں ہیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ پردے جو ہیں نا ایٹماسفیئر، کروموسفیئر اور ایٹماسفیئر، اوزون لیئرز، اس کے اندر پنکچرز ہو رہے ہیں، جو سوراخ پڑ رہے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی جو ہے نا اس میں سے چھن کر، اس میں سے فلٹر ہو کر زمین کو پہنچ رہی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ پردے اگر پنکچرز پڑتے اگر اسٹریچ ہوتے جو ہے نا یہ ایک دم پھٹ جائیں گے تو سورج کی پوری روشنی جو ہے نا زمین پر پڑے گی، دیٹ از دا لاسٹ ڈے آف دی ارتھ، اور پوری کائنات کا وہ لاسٹ دن ہوگا، کیونکہ سورج کے بغیر جو ہے نا کوئی لائف نہیں ایگزسٹ ہو سکتی۔ تو یہ پردے جو ہیں آلریڈی پنکچرز ہو رہے ہیں، اور ہر موسم گرما میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ورلڈ کی ایوریج ٹمپریچر اگر لیا جائے تو وہ بڑھ رہی ہے، 0.1 ڈگری 0.2 ڈگری ایسا بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بڑھتی جائے گی اور سورج کے پردے ایٹماسفیئر، کروموسفیئر، اوزون لیئرز جو پردے ہیں اگر ہٹ جائیں گے تو سورج کی روشنی پوری پڑ جائے گی، اور بھڑکیلا چراغ جیسے کہ بھڑکیلا چراغ بجھ کر جو ایک دم بھڑک کے بجھ جائے گا، ایسا سورج بھی بجھ جائے گا، جسے قرآن نے کہا اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت۔ اور جو تارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دم بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اور اس تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ جب سورج بجھ جائے گا، سورج کو عمامہ لپیٹ دیا جائے گا تو یہ تارے بھی جو ہے بجھ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور قیامت کے دن جو ہے نا یہ زلزلے عام ہو جائیں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ زلزلے عام ہو جائیں گے، اور آدھی آبادی دنیا کی زلزلوں میں اور یہ آفات سماوی آسمانی آفات سے جو بھی نازل ہوتے ہیں اس میں آدھی سے زیادہ پاپولیشن، آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ یہ سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتلائی تھی۔ تو ذرا اور فرمائیں کہ پہاڑ کیسے چلائے جائیں گے؟ پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاریہ کے اندر آیت نمبر 1، 2، 3 کے اندر، القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ایک بڑا عظیم دھماکہ ہوگا، القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ قاریہ جو دھماکہ ہونے والا ہے تمہیں معلوم کیا؟ اللہ تعالیٰ کوسچننگ اس، سوال کر رہا ہے کہ تمہیں معلوم کیا؟ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان پریشان پروانوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روئی کے گال بن کے اڑ جائیں گے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ یہ پہاڑ جو چلائے جائیں گے، پہلے جہاں پر فرمایا، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ پہاڑ جو ہے نا یہ روئی کے گال بن کے اوپر اڑ جائیں گے، روئی کے گال بن کے اڑ جائیں گے۔ اس کو ایکسپلین کیا ہے ڈاکٹر جارج گمو نے اپنی کتاب کے اندر دا برتھ اینڈ ڈیتھ آف دا سن کے اندر، یہ کیسے پہاڑ جو ہے نا اڑ جائیں گے؟ اس کا جواب سمپل اس میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ پہاڑوں کا فنکشن کیا ہے، یہ پہاڑ کس لیے یہاں پر فٹ ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 31، سورہ لقمان آیت نمبر 10، سورہ النحل آیت نمبر 15، سورہ نبا آیت نمبر 7، سورہ نازیات آیت نمبر 32 اور سورہ النمل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر اس لیے فٹ کیا ہے تاکہ زمین شیک نہ ہو جائے، زمین ہل نہ جائے۔ تو میخوں کا کام کر رہے ہیں یہ پہاڑ۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یعنی پہاڑ جو ہے نا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا کے معنی ہیں ناٹ دا ڈیپ پارٹ آف دی موشن، ماؤنٹینس کے اندر ڈیپ نہیں جاتے،
جو جڑیں اندر جاتے ہیں وہ بہت ڈیپ نہیں جاتے، اس کو قرآن نے اوتادا کہا۔ سورہ نازعات کے آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ارساہا کا بھی اور اوتادا کا ڈفرنس کیا ہے؟ ارساہا کا معنی ہے ڈیپ پارٹ آف دی ماؤنٹینز، جو پہاڑ کے جو ہے نا میخوں کی طرح بہت ڈیپ جاتے ہیں۔ جتنا پہاڑ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اتنا ہی ڈیپ، کئی پہاڑ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ اتنا ہی ڈیپ جو ہے نا زمین کے اندر بھی جاتے ہیں۔ اوتادا کے معنی سپرفیشل پارٹ آف دی ماؤنٹینز، یعنی پہاڑوں کا ڈیپتھ جو ہے نا وہ اتنا ڈیپ نہیں جاتا، اتنا اندر نہیں جاتا، اس کو اوتادا کہا قرآن پاک میں۔ اور ارساہا کے معنی ڈیپ پارٹ آف دی ماؤنٹینز کہا گیا۔ یہ ڈفرینس کو ہم جاننا چاہیے۔ تو یہ پہاڑ جو ہے نا ایک دم ٹکرا کے اڑ جائیں گے۔ اور سورہ حاقہ آیت نمبر 13-14 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو زمین سمیت اوپر اٹھا دیں گے، اور زمین جو ہے نا آپس میں وہ پہاڑ ٹکرا جائیں گے، اور دھول بنا کر ہم اس کو اڑا دیں گے، غبار بنا کر ہم ان کو اڑا دیں گے۔ سورہ فجر آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور زمین جو ہے نا ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زلزال آیت نمبر 1 2 3 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہم ہلا ڈالیں گے اور زمین سارا بوجھ باہر اگل دے گی۔ تو یہ جب ہوگا تو یہ پہاڑ جو ہے نا کیسے اڑیں گے، اس کا سمپل جواب میں کہہ کر آج کی اس نشست کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ کیسے اڑیں گے۔ ڈاکٹر جارج گمو اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ یہ پورا نظام شمسی، پورا کائنات کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ہر چیز بھی اپنے مدار پر ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ پورے نظام شمسی کے اندر، پورے آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورے نظام شمسی کے اندر، پورے کائنات کے اندر برابر برابر نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ نظام میں اگر فرق ہو گیا، اگر یہ نظام میں جو ہے نا اگر انتشار پیدا ہو گیا، تو ڈاکٹر جارج گمو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک مارس سیارہ ہے، جوپیٹر سیارہ ہے، اگر دونوں ایک دوسرے سے قریب بھی اگر ہو جائیں، وہ ٹائم پر زمین لوزز اٹس گریویٹیشنل پل۔ یہ ایک سیارہ دوسرے سیارے کے قریب بھی چلے گیا اپنے اپنے مداروں کو چھوڑ کر، اپنی اپنی آربٹس کو چھوڑ کر، تو ڈاکٹر جارج گمو کہتے ہیں کہ the earth will lose its gravitational pull۔ آپ اگر پتھر آپ اوپر پھینک رہے ہیں تو آپ کا پتھر اس لیے واپس آ رہا ہے کہ زمین کو گریویٹیشنل پل ہے، جسے مقناطیسی کشش کہا جاتا ہے، جو زمین ادھر کھینچتی ہے۔ تو یہ زمین اس طرح اس لیے کھینچ رہی ہے کہ سارے نظام میں جو بھی اس کائنات کے اندر سیارے ستارے وہ پورے اپنے اپنے آربٹس پر کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ آربٹس اگر ہٹ جائیں تو ڈاکٹر جارج گمو کہتا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے اگر ٹکرا جائے تو ہزاروں ٹن وزن کی چیز جو ہے زمین کے اوپر آٹومیٹکلی اوپر لفٹ ہو جائے گی۔ دا گریویٹیشنل پل آف دی ارتھ ول بی ایکٹنگ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن۔ وہ کہتے ہیں کہ گریویٹیشنل پل زمین کھولے گی اور یہ پورا گریویٹیشنل پل جو ہے نا اوپر چلا جائے گا۔ تب یہ مارس سیارہ جوپیٹر سیارے کے قریب ہوا تو ارتھ کے اندر جو ہے نا ہزاروں ٹن اوپر کی چیز، نیچے کی چیز اوپر لفٹ ہو سکتی ہے۔ تب قرآن پاک کہتا ہے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے کہکشائیں جو ہے نا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ تو جب پورے کہکشائیں، پورے گیلیکسیز ٹکرا جائیں ہیں، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ زمین کی مقناطیسی کشش برقرار رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا گیا تو یہ زمین مقناطیسی کشش اپنی گریویٹیشنل پل کھو جائے گی، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے گیلیکسیز جو ہے نا ٹکرا جائیں گے، جسے قرآن نے کہا سورہ نبا کی آیت نمبر 19 کے اندر وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ہم آسمانوں کے پردوں کو، آسمانوں کے بندشوں کو کھول دیں گے۔ جب آسمانوں کی پوری بندشیں اگر کھول دے گا اللہ تعالیٰ، تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ساری کائنات کو ہم ایسا لپیٹ دیں گے جیسے کہ کتابوں کے بنڈل کو لپیٹا جاتا ہے۔ ہم نے اس کائنات کی ابتدا کی تھی اور ہم اس کائنات کو ختم کریں گے، یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کو ہم پورا کر کے ہی رہیں گے۔ تب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو جب مقناطیسی کشش زمین کھولے گی تو اوپر ساری چیزیں اڑنے لگیں گی۔ اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان پریشان پروانوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ پہاڑ جو ہے نا روئی کے گال بن کے اڑ جائیں گے۔ آج کی اس نشست میں جو ہے
میں یہاں تک یہ سیریل جو ہے ابھی جو ہے نا قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے انشاءاللہ جو ہے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ قیامت کے تعلق سے ہی بہت ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں اس کو صحیح معنی میں جو ہے ہمارے عوام تک پہنچے اور ان کے ذریعے سے ہمارے نان مسلم بردرز تک بھی یہ پیغام پہنچے. کیونکہ بہت سارے پروفیسرز ہم کو کہتے ہیں کہ کیا اتنی باتیں جس سے بھی قرآن پاک کے اندر آئی کیا اگر بول کے, تو ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ہمارے نان مسلم بردرز کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں آج کی اس نشست کو میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.